السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسرائیل کے وجود کو اگرچہ 75 سال ہی گزرے ہیں، لیکن اسے فلسطینی سرزمین پر بنائے جانے کی کوششیں 200 سال پرانی ہیں، اور یہودیوں کو صہیونی ریاست بنانے کی پہلی پیشکش فرانسیسی ڈکٹیٹر نپولین بوناپارٹ نے 1799 میں کی تھی۔ اس کے بعد 1882 میں فلسطینی سرزمین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی، اور گزرتے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک اور کونوں سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جانے لگا، اور اس عمل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تیزی دکھائی دینے لگی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرقی وسطیٰ کے متعدد ممالک اور خطوں پر کنٹرول حاصل کیا، اور فلسطین انگریزوں کے حصے میں آ گیا۔ برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان نے 1915 میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہونے لگی، اور 1922 میں اس وقت کے عالمی ادارے لیگ آف نیشن نے بھی فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست کی منظوری دے دی۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز ہی میں برطانوی حکومت نے یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرزمین پر منتقل کرنا شروع کر دیا، جس کے خلاف فلسطینیوں نے اس وقت بھی مظاہرے کیے تھے، لیکن ان مظاہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برطانوی حکومت نے 1936 میں فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کے لیے پیل کمیشن کا قیام کیا، جس نے تاریخی طور پر عربوں کی سرزمین پر صہیونی ریاست کو قائم کرنے کی تجویز دی، جس کے بعد دنیا بھر کے یہودی اپنی پہلی ریاست کے قیام کے لیے متحرک ہو گئے، اور انہیں امریکہ سمیت اس وقت کی دیگر بڑی ریاستوں کی حمایت حاصل رہی۔ اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے چند سال بعد ہی 1947 کو ایک قرارداد پاس کیا، جس میں فلسطینی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ اقوام متحدہ نے 23 ستمبر 1947 کو ریزرویشن 181 کے تحت فلسطین کو یہودیوں اور عرب قوم میں تقسیم کر کے بیت المقدس کو ایک الگ اور خود مختار حیثیت دے دی، جس کے بعد فلسطینی سرزمین پر برطانیہ اور دیگر ممالک کے تعاون سے یہودیوں نے خون ریزی شروع کر دی۔ صہیونیوں کی جانب سے ریاست کے قیام سے پہلے ہی شروع کی گئی دہشت گردی کے چند ماہ بعد 15 مئی 1948 کو اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کی حمایت سے آزاد اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اسرائیل کے قیام کا اعلان داوید بن گورین نے کیا، جنہیں بانی اسرائیل اور صہیونی ریاست کے پہلے وزیر اعظم کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ خود اسرائیلی حکومتی ویب سائٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ صہیونی ریاست کا عمل مختلف ممالک اور اداروں کے تعاون کے بعد 1948 میں عمل میں آیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، اس وقت کے سوویت یونین اور حالیہ روس سمیت دیگر بڑے ممالک نے صہیونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا، تو وہ کس طرح اب صہیونیوں کے حملوں کو دہشت گردی قرار دیں گے؟